یہ حمزہ کہلاتا ہے، اور یہ ایک ایسا حرف ہے جو اکثر الفاظ کے شروع میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ دو مختلف اقسام میں آتا ہے، حمزۃ القطع اور حمزۃ الوصل۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہیں؟ آئیے حمزۃ القطع سے شروع کرتے ہیں، جس میں قطع کا لفظ شامل ہے، جو لغوی معنی میں کاٹنے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حمزہ الفاظ کے اندر ہوا کے بہاؤ کو کاٹ دیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں حمزۃ القطع کو ادا کرنے کے لیے آپ کو لازمی طور پر اپنے ووکل کارڈز کے ذریعے ہوا کے بہاؤ کو روکنا ہوگا، چاہے وہ لفظ کے شروع میں ہو، درمیان میں ہو یا آخر میں، جیسے ان مثالوں میں ان عذاب ربهم غیر مأمون عن النبأ العظیم ولا يأتل أولو الفضل۔ لہٰذا حمزہ قطع کی ادائیگی کے لیے ایک مختصر وقفہ ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ لفظ کے شروع میں ہو، درمیان میں ہو یا آخر میں۔ اور حمزہ قطع کی ادائیگی اس بات پر منحصر نہیں ہوتی کہ آپ تلاوت میں کہاں رکے ہیں، چاہے آپ رکیں، شروع کریں یا مسلسل پڑھتے رہیں، آپ کو ہمیشہ حمزہ قطع کو مکمل طور پر ادا کرنا ہوگا، جیسے ان مثالوں میں قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال إني ليحزنني أن تذهبوا به۔ اب ان دو مثالوں میں دیکھیں، جب میں نے پہلی بار آیت کو مکمل پڑھا اور بغیر رکے آگے بڑھا تو میں نے ان کو معمول کے مطابق ادا کیا اور کہا لَكُمْ أَنفُسُكُمْ۔ اسی طرح جب میں نے ایک ایسے لفظ سے آغاز کیا جو حمزہ قطع سے شروع ہو رہا تھا، تب بھی میں نے اسے مکمل طور پر ادا کیا، جیسا کہ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حمزہ قطع ہمیشہ مکمل طور پر ادا کیا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی جگہ ہو، شروع میں ہو، درمیان میں ہو یا آخر میں، چاہے آپ رکیں، شروع کریں یا روانی سے تلاوت جاری رکھیں، آپ کو ہمیشہ اسے مکمل طور پر ادا کرنا ہوگا۔ اور حمزہ قطع کی علامت ہمیشہ اس کی مختصر حرکت کے ساتھ حرکت کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سکون یا کوئی بھی حرکت کسی حرف کے اوپر ہو تو حمزہ قطع کی علامت بھی اوپر ظاہر ہوگی، جیسے ان مثالوں میں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ دوسری طرف اگر حرکت کسی حرف کے نیچے ہو تو حمزہ قطع کی علامت بھی نیچے ظاہر ہوگی، جیسے ان مثالوں میں إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ وَجِئْتُكَ مِن سَبَأٍ۔ حمزہ کی دوسری قسم حمزۃ الوصل ہے، جس کے اوپر یہ مخصوص چھوٹے صاد کی علامت ہوتی ہے۔ یہ وصل کے لفظ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے جوڑنا یا ملا دینا، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے۔ حمزہ وصل اس وقت غائب ہو جاتا ہے جب آپ روانی سے پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی ایسے لفظ سے آغاز کریں جو حمزہ وصل سے شروع ہو تو آپ کو اسے مکمل طور پر ادا کرنا ہوگا، جیسا کہ ان مثالوں میں يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم إلا امرأته قدرنا إنها۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جب روانی سے پڑھا تو میں نے حمزہ وصل کو ادا نہیں کیا، جیسا کہ لفظ اعبدو میں۔ جب میں نے پڑھا الناس اعبدو تو میں نے سین کو براہ راست عین سے جوڑ دیا،
لیکن جب میں نے لفظ اعبدو سے ابتدا کی تو مجھے الف کو مکمل طور پر ادا کرنا پڑا، جیسا کہ اعبدو ربکم۔ دوسری مثال میں بھی یہی معاملہ ہے کہ میں نے نون کو عین سے جوڑ دیا اور کہا فمن اعتدى، لیکن اگر میں اعتدى سے آغاز کرتا تو مجھے الف کو مکمل طور پر ادا کرنا پڑتا، جیسے کہ اعتدى علیکم۔ اب اس مثال میں دوسرا حمزہ وصل بھی ہے جو کہ لفظ فاعتدوا میں ہے، اور اس صورت میں مجھے ہمیشہ اسے چھوڑنا ہوگا کیونکہ میں صرف حمزہ وصل کو ادا کرنے کے لیے لفظ کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتا، لہٰذا میں ہمیشہ فاعتدوا کہوں گا اور یہ ہمیشہ حذف ہو جائے گا کیونکہ یہ لفظ کے درمیان میں آتا ہے۔ اور اسی طرح آخری مثال میں نے کہا الا امرأتہ، لیکن اگر میں اس لفظ سے ابتدا کروں تو میں کہوں گا امرأتہ۔ ایک آخری اہم بات، آپ حمزہ وصل کو صرف اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جب آپ کسی ایسے لفظ سے تلاوت شروع کریں جو اس سے شروع ہوتا ہو۔ مثلا یہ کہنا غلط ہوگا کہ یا ایہا الناس اعبدوا، اور اسی طرح فمن اعتدى علیکم، اور اسی طرح الا امرأتہ۔ یہاں آپ پہلی مثال میں سین کو عین سے ملائیں گے، اسی طرح دوسری مثال میں نون کو عین سے ملائیں گے، اور تیسری مثال میں لام کو میم سے ملائیں گے، اور یہاں پر حمزہ وصل کو حذف کرنا لازمی ہوگا کیونکہ یہ حمزہ وصل ہے، اور اگر آپ روانی سے تلاوت جاری رکھیں گے تو اسے حذف کرنا اور ہٹانا ضروری ہوگا۔ حمزہ وصل معرفہ کے الف لام کا بھی حصہ ہے، اور یہ وہی الف لام ہے جو نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، اور اس پر بھی وہی اصول لاگو ہوں گے۔ اگر آپ کسی لفظ کے بیچ میں پڑھ رہے ہیں تو آپ حمزہ وصل کو چھوڑ دیں گے، لیکن اگر آپ اس لفظ سے آغاز کر رہے ہیں تو آپ حمزہ وصل کو مکمل ادا کریں گے، جیسا کہ اس مثال میں الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیں ہم نے الحمد میں حمزہ وصل کو مکمل طور پر ادا کیا کیونکہ ہم نے یہاں سے آغاز کیا تھا اور کہا الحمد للہ، لیکن اگلے حمزہ وصل کو ادا نہیں کیا گیا کیونکہ ہم نے روانی سے پڑھتے ہوئے کہا رب العالمین، لہٰذا ہم نے با کو لام سے ملا دیا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ کہنا غلط ہوگا الحمد للہ رب العالمین، کیونکہ ہم روانی سے پڑھ رہے تھے، اور اس صورت میں حمزہ وصل کو ادا نہ کرنا ضروری ہے۔ اس قسم کے ال کو القمریہ کہا جاتا ہے، یہ معمول کا ال ہے جس میں آپ حمزہ وصل کو چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ روانی سے پڑھ رہے ہوں، لیکن اگر آپ کسی ایسے لفظ سے آغاز کریں جو القمریہ سے شروع ہوتا ہو تو آپ حمزہ وصل کو مکمل ادا کریں گے۔ یہاں کچھ مزید مثالیں ہیں اسی قسم کے ال کے لیے۔ جاء آل لوط المرسلون وجاء أهل المدينة فلا تكن من القانطين۔ دیکھیں میں نے ان الفاظ کے آخری حرف کو براہ راست لام سے جوڑ دیا کیونکہ میں روانی سے پڑھ رہا تھا، جیسا کہ لوط المرسلون أهل المدينة من القانطين۔ لیکن اگر میں ان الفاظ سے ابتدا کرتا تو میں حمزہ وصل کو مکمل طور پر ادا کرتا اور یوں پڑھتا المرسلون المدینہ القانطین۔ تاہم ال کی ایک اور قسم بھی ہے جسے الشمسیہ کہا جاتا ہے، اور یہ کچھ خاص ہوتی ہے۔ اس قسم میں ال کا لام بھی گر جاتا ہے، جیسا کہ الشمس کے لفظ میں۔ دیکھیں ہم نے الشمس میں لام کو ادا نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ الشمس کو کسی پچھلے لفظ سے ملائیں گے تو آپ نہ صرف لام کو حذف کریں گے بلکہ حمزہ وصل کو بھی گرا دیں گے، جیسا کہ ان مثالوں میں وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره
ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض قل فأتوا بالتوراة. پہلی مثال میں نے حمزہ وصل اور لام دونوں کو مکمل طور پر چھوڑ دیا اور یوں پڑھا الا الشیطان. دوسری مثال میں نے قاف کو براہ راست سین سے جوڑ دیا اور یوں کہا خلق السماوات. آخری مثال میں بھی میں نے حمزہ وصل اور لام دونوں کو چھوڑ دیا اور کہا بالتوراہ. تو پھر ہمیں الشمسیہ اور القمریہ کب ملتے ہیں؟ یہ پوسٹر آپ کو وہ تمام حروف دکھاتا ہے جو الشمسیہ یا القمریہ کا سبب بنتے ہیں. میں اس پوسٹر کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں چھوڑ رہا ہوں، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. الشمسیہ اور القمریہ کے ساتھ ساتھ حمزہ وصل اور حمزہ قطع کی بہترین مشق سورۃ الشمس ہے. کوشش کریں کہ فرق کو سنیں اور دیکھیں کہ میں کہاں حمزہ وصل کو چھوڑ رہا ہوں اور کہاں بعض اوقات لام کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. تو موازنہ کریں کہ میں نے والشمس اور والقمر کیسے کہا. پہلی مثال میں نے حمزہ وصل اور لام دونوں کو چھوڑ دیا، جبکہ دوسری مثال میں نے صرف حمزہ وصل کو چھوڑا مگر لام کو ادا کیا. کیوں؟ پہلی مثال الشمسیہ ہے اس لیے میں نے لام کو بھی حذف کیا، اور دوسری مثال القمریہ ہے اس لیے میں نے لام کو واضح طور پر پڑھا. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. تو خلاصہ کچھ یوں ہے، حمزہ قطع چاہے یہ کسی بھی جگہ ہو، اگر آپ اس سے پڑھنا شروع کریں گے تو ہمیشہ ادا کریں گے. اگر آپ روانی سے پڑھ رہے ہیں تب بھی اسے مکمل ادا کرنا ہوگا. حمزہ وصل اگر آپ اس سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو آپ اسے ادا کریں گے، لیکن اگر آپ روانی سے پڑھ رہے ہیں تو آپ اسے پچھلے لفظ سے ملائیں گے اور یہ حمزہ ادا نہیں ہوگا. القمریہ میں حمزہ وصل گر جائے گا لیکن لام ادا ہوگا. الشمسیہ میں حمزہ وصل بھی گر جائے گا اور لام بھی حذف ہو جائے گا. امید ہے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی سیکھ سکیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. دیکھنے کا شکریہ. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.